بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے تصور کے حوالے سے جس غلط فہمی کا آج ہم ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے وہ یہ تصور ہے جو بائبل سے ہمیں ملتا ہے کہ حضرت آدم کو خطا کرنے پر جو مجبور کیا گیا وہ حضرت حوا نے کیا۔ گویا کہ جس پھل کو منع کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ اس پھل کو نہ چکھیں، اس پھل کو نہ کھائیں، وہ ایک ایسا پھل تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صراحتاً کہا تھا کہ آپ نے اس پھل کے قریب نہیں جانا۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حوا نے حضرت آدم کو ورغلایا اور حضرت آدم کو پھر وہ پھل کھلایا، اور وہ ظاہر ہے کہ اس بہکاوے میں آ گئے، پھر انہوں نے وہ پھل کھایا، اور پھر اسی سے یہ تصور پیدا ہوا کہ جب یہ بائبل ہی کی میں بات کر رہا ہوں، جو یہ تصور پیدا ہوا کہ جب یہ سارا معاملہ ہو چکا تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ یہ جو تم نے آدم کو گناہ پہ ورغلایا ہے یا اس خطا پہ ورغلایا ہے، اس کی سبب، اس کے موجب، اس کی سزا کے طور پہ اب جب بھی تمہاری نسل سے خواتین پیدا ہوں گی اور وہ ہمیشہ بچہ پیدا کرتے ہوئے درد ذیل میں مبتلا رہیں گی، اور یہ درد جو ہے اصل میں اس وجہ سے ہر عورت کو ہوگا کیونکہ تمہاری یہ خطا تھی کہ تم نے آدم کو ورغلایا، اور اس کے نتیجے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ پھر یہ پوری تصویر ہے کہ جو سامنے آتی ہے بائبل سے کہ خطا کی جو کی سورس ہے وہ ایک خاتون ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید اس تصور کی مکمل طور پہ نفی کرتا ہے، اور قرآن مجید یہ بالکل صراحتاً کہتا ہے کہ ورغلانے کا جو معاملہ ہے وہ آدم اور حوا دونوں کے لیے ہوا۔ تو وہ قرآن کے الفاظ ہے کہ فوسوس لہما الشیطان، یعنی شیطان نے آدم اور حوا دونوں کو بہکایا، اور وہ دونوں اس کے بہکاوے میں آ گئے، اور بہکاوے میں آ کے پھر وہ پھل چکھ بیٹھے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ممنوع کیا تھا کہ وہ اس پھل کو نہ چکھیں۔ میں اس وقت اس کی وضاحت نہیں کر رہا کہ وہ پھل کیا تھا، وہ اس کی نوعیت کیا تھی، کیونکہ میں ایک اور لیکچر میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ یہاں صرف پیش نظر یہ بتانا ہے کہ بائبل کا جو یہ بیان ہے اس کی قرآن مکمل طور پہ تردید کرتا ہے کہ اس معاملے میں، اس خطا کو کے وجود میں آنے میں بنیادی کردار حضرت حوا نے ادا کیا، اور حضرت حوا نے اس پھل کے بارے میں جس کو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا تھا کہ اس کا پھل چکھا جائے، وہ حضرت حوا نے آدم کو ورغلا کے کھلایا، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ حضرت حوا سے وہ الفاظ کہے جو میں نے شروع میں عرض کیے کہ پھر تمام خواتین جو ان کی نسل سے پیدا ہوں گی وہ پھر ڈلیوری کے موقع پہ، بچے کی پیدائش کے موقع پہ اس درد میں مبتلا رہیں گی، اور یہ درد اصل میں اس عذاب کا یا اس خطا کا درد ہے جو ان سے ہوئی، اور اسی سے تصوری پیدا ہوا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اولین جو خطا کی جو سورس ہے وہ خاتون ہے، اور اس کی قرآن مجید مکمل طور پر تردید کرتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو وسوسے کا معاملہ ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوا، اور آدم اور حوا دونوں ہی اس کے بہکاوے میں آ گئے، اور پھر وہ پھل کو چکھ بیٹھے جس کے بارے میں ان کو منع کیا گیا تھا۔ چنانچہ یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ اس قسم کا کوئی تصور قرآن مجید پیش نہیں کرتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔